عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو رمضان مبارک ہو، اور ملت اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر اس کی زیادہ سے زیادہ فضیلتیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملت اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے 40 حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ 40 حدیثوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میرا جو امتی میری 40 حدیثوں کو یاد کرے گا، قیامت والے دن اس کو میری شفاعت، میری سفارش نصیب ہوگی۔ فضائل کی بنا پر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثوں کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ قیامت والے دن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان حدیثوں کو غور سے سنیں گے اور پھر ان کو زبانی بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ میں ایسی حدیثیں بیان کروں جو مختصر ہوں، چھوٹی ہوں اور آسان ہوں کہ آپ کو یاد کرنے میں ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ تو جب آپ یاد کریں گے تو یاد کرنے کے بعد پھر ان احادیث کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو آج ہماری جو پہلی حدیث ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یہ تلفظ ہے اس کو آپ سنیں اور اس کو اسی طرح یاد کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دعا عین عبادت ہے، یعنی کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم عبادت میں ہی مصروف ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی 40 حدیثوں کا سلسلہ اس حدیث سے شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر سحری کے وقت، افطاری کے وقت اور لمحہ بلمحہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر خاص الخاص اس مہینے کے اندر ہم کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ان اوقات میں خاص الخاص جو اوقات ہیں وہ سحری کا وقت ہے اور افطاری کا وقت ہے۔ تو اس لیے ہمارا سحری کا وقت اور ہمارا افطاری کا وقت وہ کسی اور کام کی مشغولیت میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سحری کے وقت میں بھی اور افطاری کے وقت میں بھی ہم اپنے آپ کو دعا کی طرف مصروف رکھیں اور اللہ رب العزت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اس یقین کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو دنیا کی ہر کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، پر ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں سحری کے وقت روزہ داروں کی دعاؤں کے اوپر ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، افطاری کے وقت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ آگے جا کے آپ رمضان کے روزوں کی جب فضیلت سنیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے دار کی دعاؤں کے اوپر یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوان، ہر طرح کی مخلوق کہ روزے دار وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ تمام طرح کی مخلوقات ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیجئے،
سحری کے وقت میں بھی اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر مانگیے، اور افطاری کے وقت بھی اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔